ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم یہاں جمعہ جو کہ ایک اہم عبادت ہے اس کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مدبر اور حاکم ہے، اور اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور خبیث اور بے فائدہ چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا۔ اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ساری امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اس خیر کی تلقین کر دی جس میں امت کے لیے بھلائی تھی، اور امت کو ہر اس چیز سے ڈرایا اور بچایا جس میں امت کے لیے دنیاوی اور اخروی نقصان ہے۔ محترم حاضرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک مومن کو اس زندگی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے جو ہمارے اطراف و اکناف یا ہمارے درمیان رہتے ہوں، جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک واضح شریعت عطا کی ہے، واضح احکام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اسی کے ہم پابند ہیں۔ لیکن معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں
جو غیروں کا دیکھا دیکھی یا ان کی ترقیوں سے متاثر ہو کر وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی میں سے ایک معاملہ سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، جس میں آج دنیا گھری ہوئی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو ان سودی کاروبار سے اور سودی معاملات سے بچائے رکھے، کیونکہ اس سود کی وجہ سے جہاں ایک مسلمان کو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہیں اس دنیا میں بھی اس کو بہت سے نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے چند نقصانات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ، کہ آدمی یہ دیکھے گا نہیں کہ اس کو جو حاصل ہو رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے وہ دیکھ ہی نہیں پائے گا، جو کچھ آیا سب کچھ خرچ کر دے گا۔ تو لہذا مومن کی نشانی ایسی نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے پڑھا سنا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے، ہر بندے سے اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بھی بندے کا معاملہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے تعلق سے سوالات نہیں ہوں گی۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ وہ مال جو اس نے جمع کیا وہ کیسے کمایا، کیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس کے جو سورسز تھے کمائی کے وہ کیا صحیح تھے یا شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ وَفِيمَا أَنفَقَ، صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو ان پٹ ہو گیا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا، اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ کہاں کہاں اس نے خرچ کیے۔ ان 2 چیزوں کے تعلق سے سوال ہوگا، ہمیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آج ہی سے ہم کو تیاری کرنی ہوگی۔ تو ہمارا جتنا ان پٹ ہوگا، جتنا ہمارے فائدے ہوں گے، جتنے ہمارے پروفٹس ہوں گے، وہ ہمیں حلال طریقے سے ہونے چاہیے، اور جتنے ہمارے اخراجات ہوں گے، جہاں جہاں ہم خرچ کیے ہوں گے وہ سب حلال طریقے سے ہوئے ہوں۔ تو لہذا آج کا جو سودی نظام ہے، جو انٹرسٹ کا جو سسٹم ہے، اس میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند خرابیاں جو دنیاوی اخروی ہے ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں میں پڑنے سے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ یہ جو سودی کاروبار ہے یہ جاہلیت ہی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے سے بھی یہ نظام رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کا کاروبار نہیں ہے، یہ جو انٹرسٹ لینا دینا، سود پر پیسے دینا لینا، یہ مسلمانوں کا کاروبار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی ساری چیزیں میں آج انہیں کالعدم قرار دیتا ہوں، وہ سب چیزیں میرے پیروں کے تلے آ جائیں گی، اور ان میں سے ایک سودی معاملہ ہے، سودی کاروبار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آج کا مسلمان
گرچہ وہ اس انویسٹمنٹ کو اور اس کاروبار کو بڑا مفید سمجھے، گرچہ وہ دوسروں کی طرح ریل پیل کو کہ ان کی طرح اگر ہم بھی لون لے کر بزنس بڑھائیں، انڈسٹری بڑھائیں، فیکٹری بڑھائیں، 1 سے 4 دکانیں لگائیں تو ہماری بھی ویسی ترقی ہوگی، اگر یہ سمجھ کر وہ لون لیتا ہے، قرض لیتا ہے تو گویا وہ جاہلی نظام کا فرد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ ساری سہولتیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ساری آسانیاں جو ہم دیکھتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ کرتے ہیں تو ہم بھی وہ لینے لگیں، تو یہ معاملہ جاہلیت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں کا یہ کاروبار تھا مدینے میں، اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کہ ان یہودیوں کی گناہوں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کئی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ہم نے حرام کر دی۔ کیا وجہ تھی؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ سود لیا کرتے تھے جبکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان پر وہ ساری حلال چیزیں حرام کر دی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ یہودیوں، مشرکوں اور عیسائیوں کا اور ملحدین کا راستہ ہے۔ دوسری چیز، سودی کاروبار اور سودی معاملات کی وجہ سے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں واقعی معنی میں ایمان ہو۔ ایمان ہو تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے کہ یہ سودی کاروبار یہ بھی تو ایک بزنس ہے، انما البیع مثل الربا، یہ بھی تو ہم پیسے دیتے ہیں اور کچھ زائد پیسے ہم لیتے ہیں، انما البیع مثل الربا۔ آج بھی ویسے لوگ بولنے والے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اگر ہم نے ایف ڈی رکھا بینک میں، فکسڈ ڈپازٹ ہم نے کی، ہم کو پیسے آ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا کاروبار ہے، ہم لون لے کے بزنس چلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں تو یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ یہی شبہ ان لوگوں نے بھی پیش کیا تھا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرمایا دونوں ایک نہیں ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ تم تو سمجھتے ہوگے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ویسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع و تجارت کو اور بزنس کو جائز قرار دیا ہے۔ کھلی وضاحت اللہ نے کر دی کہ تم دونوں کو ایک کہتے ہو، ایک نہیں ہے، اس کے بڑے نقصانات ہیں، مالدار ہوتا ہی جائے گا، مڈل کلاس کے اور غریب لوگ غریب ہوتے ہی جائیں گے۔ جو سسٹم آج اکنامک سسٹم ہم دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ اگر انٹرسٹ فری کاروبار ہو، انٹرسٹ فری بینکنگ ہو، انٹرسٹ فری ٹرانزیکشنز ہو تو اس میں سارے معاشرے کو فائدہ ہوگا، غریب بھی پنپنے لگے گا اور مالدار بھی احساس ہوگا اس کو۔ تو خیر، دوسری بات یہ ہے کہ سودی معاملات سے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، سود ایک لعنت کا سبب ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، کہ سود کھانے والے سود کھلانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، یعنی دونوں بھی گناہ سے کم نہیں ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ کاتبہ، اور دونوں کے درمیان جو ڈیلنگ کرتا ہے، جو لکھائی کا کام کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ شاہدئی، اور اس ڈیلنگ پہ جو گواہ بنتے ہیں، اس سودی کاروبار میں جو گواہ بنتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وقال ہم سوا، کہ سود کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، اور اس پہ گواہ بننے والا بھی اور لکھائی کرنے والا بھی سب 100% گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کم یا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خیر سے اس کو دور کر دے۔ تو جس بندے کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا دی، تو اس کی دنیا اور آخرت کہاں رہے گی؟ اسی طرح چوتھی چیز، سودی کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے ہمیشہ۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری سے دوسری بن گئی، ایک دکان سے دوسری دکان بن گئی، ارے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہیں برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ لوگوں میں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، اور غریبوں کا خیال کر کے ان پہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے اس کو بھی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جو پسینہ ہے اس کو بھی چوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس نظام ہی کو ختم کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی خلہ، کہ کوئی بھی انسان سودی کاروبار میں جتنا آگے بڑھے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کمی کی طرف جائے گا۔ دکان چل رہی تھی، کسی بینک سے فون آیا، جیسے آج کل آتے ہی رہتے ہیں، HDFC سے، کبھی SBI سے، تو فونوں پہ فون آتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کی بزنس کو بڑھا دیں گے، ایک دکان ہے 4 دکان لگا دیں گے، لے لیے سارے لون، پیسوں کی کمی نہیں رہی، گھر والوں نے پیسوں کو دیکھ کر اخراجات بھی بڑھا دیے، معاملہ یہ ہوا کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ جو دکان ایک تھی 4 کیے، ایک ایک ہو کر کم ہوتی گئی، اور ایک دکان جس پہ انہوں نے بزنس شروع کیا تھا اس کو بھی بیچنا پڑا۔ کیوں؟ چھوڑتے تو نہیں یہ بینک والے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دکھتا تو ہے کہ بہت کچھ ہے، پیسے تو ہر جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، گلی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ تو لہذا شریعت نے جو قانون بتایا ہے اس پہ جمے رہنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز، سود انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں ان سے تم بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، ایک تو شرک ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس خالق نے ہم کو پیدا کیا، جس خالق کا رزق ہم کھاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس سے بڑا تو ظلم ہے ہی نہیں دنیا میں۔
تو لہذا ایک مسلمان کو یہ ظلم کیا ہے سمجھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اسی توحید کو قائم کرنا ہوا۔ تو خالق کائنات کو وہ بھلا کر زمین میں قبر میں مدفون لوگوں سے اگر وہ امیدیں وابستہ رکھتا ہے جہاں سے اس کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، تو اس کا عقیدہ کیا ہوا، اس کا خیال کیا ہوا؟ تو ایک مومن کو مضبوط عقیدے والا ہونا چاہیے، اس پر کامل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ والسحر۔ دوسرا بڑا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا جادو، یہ بھی خاندانوں کو برباد کرنے والا اور شکوک و شبہات ڈالنے والی سب سے بڑی برائی ہے۔ اور ایک ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کیا ایسی جان کو قتل کر دینا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی ناحق جان لے لے، جیسا کہ آج مسلم معاشرے میں خود ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا فیملی میٹرز میں، اس نے کوئی لاٹھی اٹھائی، کوئی تلوار اٹھایا، اس کی گردن اڑا دی، سمجھتے ہیں کہ بڑا معمولی عمل ہے، معمولی گناہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر میں آیت آپ کے سامنے بتاؤں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا تو جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ اس پر لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں یہ چیز معمولی ہونے لگی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو روڈی سمجھ کر، ایک بڑا قاتل اور بڑا ہی محافظ سمجھ کر معاشرے میں گھومتا ہے، اللہ محفوظ کرے۔ تو خیر، تیسری برائی ہو۔ چوتھی برائی آپ نے فرمایا وَأَكْلِ الرِّبَا، کہ سود کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، سود لینا بھی اور سود دینا بھی۔ تو 7 گناہوں میں سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ فرمائے، ان میں سے سود کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اس کاروبار کو، اس ڈیلنگ کو ہم کوئی لائٹ نہ لیں، اس کو گناہ سمجھ کر اگر کوئی بندہ اس میں ملوث ہے تو دھیرے دھیرے اس کو منیمائز کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح نمبر 6، سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ وہ سود کا پیسہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، کہ 1 درہم، 1 پیسہ کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے پھر بھی وہ کھاتا ہے، تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ 1 مرتبہ زنا ہی کتنا بڑا عمل ہے، تو اس کی 36 مرتبہ اگر اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوا۔ تو لہٰذا سودی کاروبار سے ایک مسلمان کو بچے رہنا ضروری ہے۔ انہی اور چند باتیں ہیں، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غیر شرعی معاملات سے بچے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیو، میں نے اس موضوع کو آج اس لیے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو غیروں کا دیکھا دیکھی اندھا دھند سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں ملوث ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔
فونوں پہ فون تو آتے ہی رہتے ہیں کہ ہم آپ کا کاروبار بڑھا دیں گے، آپ کا جو انکم ہے ڈبل کر دیں گے۔ اس سے ہم کو متاثر ہو کر ان سے لون یا سود پیسے نہیں لینا چاہیے۔ ہم کو ہماری جو کمائی ہے مختصر، اسی پہ ہماری زندگی گزر جائے، اسی کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی نے ہوٹل انڈسٹری کھولی، فونوں پہ فون آئے کہ آپ کی باہر ملکوں میں بھی آپ کی یہ برانچز کھل جائیں گے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، تو اس سے ان کے لالچ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ یہی کہتے ہیں کہ گھر تو کیا اتنا چھوٹا گھر ہے، پیسہ ہم دیں گے، کسی بڑے محلے میں کسی بڑے گھر میں چلے جاؤ، ہم آپ کے پیسوں کا انتظام کر دیں گے۔ تو یہ بھی تو لون ہوا، یہ بھی تو سودی کاروبار ہوا۔ تو لہذا ہم اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں جتنی ہم سے ہو سکے اسی پہ برقرار رکھیں۔ ان لوگوں کی لالچوں میں آ کر ہم نہ دنیا برباد کریں نہ آخرت برباد کریں۔ اسی طرح کچھ مرد ہیں یا کچھ خواتین بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو انہوں نے بینک میں پیسے رکھ دیے FD کے طور پر کہ چلو ہم کو ہر مہینہ 7% یا کچھ ملتا ہی ہے، اسی پہ ہم زندگی گزار لیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہ بھی تو سود ہے، کیونکہ بینک میں جو ملتا ہے وہ سود ہے یا انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نفع و نقصان دونوں دیکھنے ہوتے ہیں، اور سود میں تو ویسا نہیں، صرف پروفٹ ہی پروفٹ۔ اور یہ لوگ وہی کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ دونوں کاروبار اور دونوں بزنس ہے، ویسا نہیں ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے ساتھ ہی ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ بھی رکھے رہتے ہیں، اور یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال وہی ہوا، وہ اپنے آپ کو ہم سودی کاروبار میں شامل کر رہے ہیں۔ جہاں سپر مارکیٹ میں جانا ہوا، کہیں بھی جانا ہوا، کریڈٹ کارڈ کیے، یوز کیا اور چلے گئے۔ تو یہ یوزنگ تو ہم کو لگتا ہے آسان، لیکن یہ سودی کاروبار میں ہم اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں۔ تو لہذا معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اور سبحان اللہ بعض تو ایسے مسلمان بھی ہیں جو دوسرے غریب مسلمانوں کو پیسہ دے کر ان سے ہر ہفتے یا ہر دن کچھ زائد پیسے بھی لیتے ہیں، تو گویا سودی کاروباری ہے وہ، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ تو لہذا اس گناہ کی خطرناکی کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے کچھ نصوص پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو شریعت کے مطابق جو چلنے کی کوشش توفیق عطا کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔